تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ ہم جس دروازے پر کھڑے ہیں وہ دروازہ شہر علم کا دروازہ ہے۔ میں بھی آتے ہوئے آپ کے ساتھ راستے میں سوچ رہا تھا یہ دنیا کیسی جگہ ہے جو نبی علی کو خود سے ایک لمحے کے لیے دور نہیں کرتے تھے۔ وہ نبی مدینے میں ہے اور علی کوفے میں۔ یہ دنیا علی کو مدینے سے کوفہ لے آئی اور میرے مولا کے برق اقدس پہ اسی علاقے میں ضربت ماری گئی۔ قبولیت دعا کا ایک لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب ابر رحمت برس رہا ہو۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو بہت ہی آہستہ آہستہ پانی کے قطرات سے برس رہے تھے۔ شاید یہ لمحہ زیارت کی قبولیت کا بہترین لمحہ ہے۔ اس بات کا ہم سب کو خیال رہے کہ نماز فجر ہماری باقی رہے اور ہم سے قضا نہ ہونے پائے۔ اس وقت تقریباً 3 بج رہے ہیں اور تقریباً 2 گھنٹے بعد نماز فجر ہے۔ یاد رہے کہ علی کے پاس آ کر علی سے دور نہیں ہونا۔ حضور کا یا امیر المؤمنین انی وعن والدی وعن اخوانی و اخواتی وجمیع المؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات قربۃ الی اللہ۔ یا امیر المؤمنین، یا علی، یا زہرا کے شوہر، یا حسنین کے بابا، یا زینب کے بابا، میں آپ کی زیارت کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے احبا کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی طرف سے قربۃ الی اللہ۔ صحن کے دروازے پر پہنچنے کے بعد جو الفاظ زبان پر لانے ہیں ان میں ایک یا چند جملے یہ ہیں: اللہم ان ھذا الحرم حرمک، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ تیرا گھر ہے، والمقام مقامک، اور یہ تجھ سے ملنے کی جگہ ہے۔ عجیب جملہ ہے، یہ ائمہ کے الفاظ ہیں۔ یا اللہ یہ تجھ سے ملنے کی جگہ ہے۔ ہم ابھی ذریعے پر جائیں گے، ابھی کچھ آگے بڑھیں گے۔ اللہ بھی اگر ہمیں ملتا ہے تو علی کے رستے سے، علی اللہ کا دروازہ ہے۔ بہت عظیم کیفیت ہے۔ وَأَنَا أَدْخُلُ إِلَيْكَ أُنَاجِيكَ بِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّي ومن سری و نجوا۔ اللہم للہ الحنان المنان، یا اللہ تو حنان بھی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے اور احسان کرنے والا بھی ہے۔ سہل لی زیارت مولایا باحسانہ، یا اللہ میرے مولا کی مجھ پر زیارت کو آسان بنا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي عَنْ زِيَارَتِ مَمْنُوعًا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں آ کے واپس اپنے وطن چلا جاؤں۔ مولا میرے لیے زیارت کو، یا اللہ میرے لیے علی کی زیارت کو ممنوع قرار کر دے۔ بہت سارے بے توفیق لوگ ہوتے ہیں کہ جو وطن میں بیٹھ کے تو علی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں لیکن مزار میں پہنچ کے ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ ابھی جب آپ اور ہم اندر جائیں گے تو اندر ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر رہے ہیں۔ ہمیں خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہماری زمین کی فصل کا کیا ہوگا۔ ہمیں یاد نہیں آنا چاہیے کہ ہماری نوکری کا کیا ہوگا۔ یہاں صرف علی ہے اور علی ہے۔ یا اللہ یہاں پہنچ کر مجھے مولا کی زیارت ممنوع قرار دے۔ وَلَعَنْ وِلَایَتِ مَدْفُوعًا، یا اللہ مجھے علی کی ولایت سے دور نہ کر دے۔ صفحہ نمبر
اس کتاب کے 42 نمبر صفحے پر پڑھیں گے، اور میرے ساتھ جن کے پاس کتاب ہے وہ میرے ساتھ ساتھ وہ آئیں پڑھیں۔ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ، بولیے السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا صفی اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا امام الہدی، السلام علیکہ یا علم التقی، السلام علیکہ ایھا الوصی والبر التقی النقی الوفی، السلام علیکہ یا ابا الحسن والحسین، السلام علیکہ یا عمود الدین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، آمین رب العالمین ودیانا یوم الدین وخیر المؤمنین وسید الصدیقین والصفوة من سلالة النبیین وباب الحکمہ رب العالمین وخادنا وحیہ وعیبۃ علمہ وناصحہ لأمت نبیہ والتالی لرسولہ والمواسی لہ بنفسہ وناطقہ بحجتہ والداعیہ إلى شريعته والمالية إلى سنته، اللهم إني أشهد أنه قد بلغ عن رسولك ما حمل ودعا واستخف وحفظ واستودع وحصن حلالك وحرم حرامك وأقام أحكامك وجاهد الناكثين في سبيلك والقاسطين في حكمك والمارقين عن عمرك صابرا محتسبا لا تأخذه فيك لومة اللائم، اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وأصفيائك وأوصياء أنبيائك، اللهم هذا قبر وليك الذي فرضت طاعته وجعلت في أعناق عبادك بايعته وخليفتك الذي به تأخذ وتعطي وبه تصيب وتعاقب، وقد بسطته طمعا
لما عدته لأولیائك عظیم قدره عندك وجلیل قدره لديك وقرب منزلته منك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وإنك أهل الكرم والجود السلام عليك وعلى رجيعك آدم ونوح ورحمة الله وبركاته ولنتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سفر میں ہیں اور سفر کے احکامات مخصوص ہیں، خاص طور پہ روزہ اور نماز کے حوالے سے۔ سفر اگر ایک شہر میں 10 دن سے کم کا ہو تو نماز 4 رکعت 2 رکعت ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ 3 اور 2 رکعت نماز ویسی ہی رہے گی جیسے 3 رکعت اور 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہی ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہی رہے گی ہر حال میں، مگر ہر 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہو جائے گی جب آپ کا کسی ایک شہر میں 10 دن سے کم کا قیام ہوگا۔ ہم یہاں کیونکہ نجف اشرف میں 10 دن قیام نہیں کر رہے، اس لیے ہم اپنے اگر ہوٹل میں اور اگر حرم امیر المومنین میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نماز قصر پڑھنی ہوگی۔ البتہ مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ اور کوفے کے وہ علاقے کے جو کوفہ شمار کیے جاتے ہیں وہاں، اور کربلا معلیٰ، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقدس جہاں پر ہے، ان 5 شہروں کے اندر ہم نماز اگر ایک دن بھی جائیں تو نماز پوری پڑھ سکتے ہیں، یہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ وہ مقدس مقامات جہاں نماز پوری پڑھی جا سکتی ہے چاہے آپ 10 دن سے کم کا قیام کریں، وہ حکم کلی ہے۔ ان 5 شہروں کے علاوہ جہاں بھی آپ جائیں گے 10 دن سے کم کے قیام میں 4 رکعت نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، لیکن کوفہ، کربلا، مدینہ، مکہ اور بیت المقدس میں اگر ہم جائیں گے تو ہم ایک دن بھی جائیں تو نماز پوری پڑھ سکتے ہیں۔ کربلا میں بھی خاص حرم امام حسین علیہ السلام جو گنبد کے نیچے کا علاقہ ہے وہاں ہم نماز پوری پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد کو اور شہر کوفہ مکمل کوفہ یعنی پورا شہر کوفہ ہم جہاں جہاں جائیں گے وہاں نماز پوری پڑھ سکتے ہیں چاہے ایک دن کے لیے ہمارا قیام ہو۔ جیسے ہم کل مسجد کوفہ جائیں گے تو ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں قصر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ پوری نماز پڑھیں گے۔ ایسے ہی مسجد سہلہ میں جائیں گے تو ہم نماز وہاں جا کے پوری پڑھیں گے۔ یہ احکام ان خاص شہروں میں اللہ کا حکم، خاص شہروں کے لیے خاص حکم ہے۔ ایک بات، ہم اس کے علاوہ جہاں جہاں نماز پڑھیں گے وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا مجموعی سفر اگر 10 دن کا ہے بھی تو کسی ایک شہر میں 10 دن کا قیام نہیں ہے، بلکہ مختلف شہروں میں ملا کے 10 دن کا قیام ہے۔ ایک یہ حکم ذہن میں رہے گا۔ اس کے علاوہ ہم حرم امیر المومنین میں جب آپ اپنی داخل ہوں گے تو اس بات کا خیال رہے کہ قسمت سے ہمارا یہاں آنا ہوا ہے، اور یہ قسمت والوں کی قسمت کی بات ہے۔ یہاں ترستے ہیں لوگ اور آرزو کرتے ہیں، جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تب ہمیں شاید قدر ہوگی کہ ہم کہاں سے ہو کر آ گئے۔ لہٰذا یہاں کے اوقات کو غنیمت جانا جائے، یہاں کے اوقات کو اپنے لیے قسمت جانا جائے، اور زیادہ سے زیادہ حرم امام علی علیہ السلام میں اپنا وقت گزارا جائے۔ جیسا کہ موسیٰ بھائی نے بیان کیا کہ کل ہم کوفہ کے زیارات کے لیے اور آخر میں مسجد کوفہ میں پہنچیں گے اور وہاں اعمال انجام دیں گے، اور پھر مجلس بھی ہوگی، مولا کی فضائل و مصائب پڑھیں گے اس مسجد میں جا کے جہاں مولا کو شہید کیا گیا تھا اور وہاں جہاں ضربت لگی تھی۔ لہٰذا یہاں آپ کے پاس ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ لہٰذا وقت کی قدر کرتے ہوئے ابھی جب آپ حرم میں اندر جائیں گے تو اس بات کا خیال رہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا اتنا وقت گزر گیا۔
ذری پکڑیں، اپنے مولا سے باتیں کریں، اپنے مولا سے راز و نیاز کریں، اپنے مولا سے اپنے گلے شکوے کریں۔ اپنی مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں ہم۔ اپنے وطن میں یا علی مدد بولتے تھے، ہم اپنے وطن میں بیٹھ کر مولا کو یاد کرتے تھے۔ آج ذری سامنے ہے اور اس ذری میں مولا علی سو رہے ہیں، اور یہ ایسے نہیں سو رہے کہ ہمیں سن نہیں رہے، ہمیں تو اپنے وطن میں سن رہے تھے، پھر تو ہم ان کی جالی پر اور ذری پر آ گئے ہیں۔ اور حضرت آدم ایک جانب، دوسری جانب حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے اتنے بڑے بڑے نبی اسی ذری کے اندر ہیں۔ لہٰذا بیٹھ کر باتیں کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر گفتگو ہو رہی ہو، علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے طریقے سے بات کریں، اپنے مولا سے بات کریں۔ یہ علی وہ کریم امام جو ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں، ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں۔ خاص بات ہے تو اچھا، بڑے لوگوں سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگی جاتی، مولا کائنات سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگیے گا، ٹرانسفر نہیں مانگیے گا، پوسٹنگ نہیں مانگیے گا، اپنی فصلیں، اپنے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگیے گا۔ 3 بڑی چیزیں ابھی سے سوچ لیجیے علی سے جو مانگنی، اور ایسی 3 بڑی چیزیں کہ جو مل جائے تو پھر چھوٹی چیزیں خود ہی مل جائیں گی۔ اور مانگنے والا بھی تو، بھکاری بھی تو سمجھدار ہونا چاہیے نا۔ جو شہباز قلندر دے سکتے تھے وہ علی سے آ کے مانگ رہے ہو، جو مثال کے طور پر شہبازی دے سکتے تھے تم علی سے آ کے مانگ رہے ہو، تو علی سے تو پھر علی کے مطابق بات مانگنی ہے۔ تو مولا سے مانگتے وقت بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے ہمیں مانگنا ہے۔ ہمیں مانگنا کیا ہے؟ میں 2 دعاؤں کو تو آپ کو مشورہ نہیں دوں گا، لیکن ایک دعا کا مشورہ دوں گا، اور وہ دعا یہ، مولا سے 3 دعاؤں میں یہ ضرور مانگیے گا، مولا اپنے بیٹے کو جلدی بھیج دے، مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو جائے، ہمارے لاکھوں مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے، ہمارے ہزاروں مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے اگر امام مہدی کا ظہور ہو گیا۔ یہ جو بدامنیاں ہیں، یہ جو بے چینیاں ہیں، یہ جو ظلم و زیادتیاں ہیں، یہ جو برکتوں سے خالی ہمارے شہر ہیں، یہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے اگر امام مہدی آ جائیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ذری میں اندر جاتے وقت اس وقت تو بڑا موقع آپ کو ملا ہے، رش ہی نہیں ہے لوگ، یہ وقت لوگوں کے آرام کرنے کا ہے کہ جو آپ یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں، ورنہ بعض اوقات تو یہاں کھوے سے کھوا چھل رہا ہوتا ہے، یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، خاص طور پہ کل شب جمعہ یہاں ایک عجیب رنگ ہوگا، یہاں کل ایک عجیب رش ہوگا۔ حرم میں جاتے وقت کسی کو دھکا نہ لگ جائے، یہ خیال رہے کہ ہو سکتا ہے میرے آگے جو کھڑا ہے وہ خود امام مہدی ہو، کیا معلوم کہ ہمارے برابر میں جو کھڑے ہیں وہ کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی نبی آیا ہوا ہو، کوئی اللہ کا خاص مقرب فرشتہ آیا ہوا ہو۔ تو انتہائی مبارک یہاں کی فضا میں بھی علم ہے، یہاں کی فضا میں بھی تقویٰ ہے، پرہیزگاری، امام المتقین کے دروازے پر آئے ہیں۔ لہٰذا غنیمت جانیں اس جگہ کو، اس کے لمحات کو، اس کی فضا کو، اور سب کے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے ضرور دعا کریں جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، جن کا حق ہماری گردنوں پر ہے، انہیں بھی یاد رکھیے گا۔ ایک جو مریض ہیں ان کی شفا کے لیے، جنہوں نے آپ سے کہا ہے چلتے ہوئے کہ ہم آ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے، تم جا رہے ہو، مولا کو سلام اور ذری پکڑ کر مولا سے باقی 2 دعائیں بھی، مثلاً ایک دعا یہ کہ جب ہمارا دم نکلے تو ہماری زبان پہ اللہ، رسول اور علی کا نام ہو، یہ دعا بھی مانگیے گا مولا سے، مولا ہمارا جب ہم دنیا چھوڑ رہے ہو تو ہمیں تیرا رب یاد رہے، تیرے رسول یاد رہے، مولا آپ ہمیں یاد رہیں، آپ کے بچے حسین اور حسن یاد رہیں، آپ کی بچیاں یاد رہیں، ہماری عاقبت بہتر ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خضوع و خشوع کے ساتھ گردن جھکا کر اپنے آنکھوں کو بچھا کر مولا کی بارگاہ میں حاضری دیجیے ایک صلوات کے ساتھ۔